ایک میں آپ کو ایک تحقیق کی بات بتاتا ہوں، اگرچہ دینی بات نہیں ہے وہ، لیکن دین سے جوڑا جا سکتا ہے اس کو. دیکھو تحقیق کی دنیا بالکل ایک الگ ہوتی ہے. میں کہہ رہا ہوں نا سوشل میڈیا میں پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، باتیں بھی ہوتی ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے، پیجز بھی دکھائے جائیں گے آپ کو یہ ریسرچ ہے، آپ کو نہیں پتا ہوتا یہ واقعی ریسرچ ہے بھی یا نہیں. اس میں ڈاکٹر بھی گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں، مولانا لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ڈیپ میں جاؤ تو کچھ بھی نہیں نکلتا، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، عوام بہت متاثر ہو رہی ہوتی ہے اس سے. اسی میں ایک تجربہ آپ کو میں بتاتا ہوں اپنا. میں نے ارادہ کیا تھا کہ مجھے جانور پالنے کا تو شوق ہے ہی، اور میں نے پہلے بزنس بھی کیا ہے، میری ایک کمپنی بھی ہے، نام نہیں بتاؤں گا کمپنی کا، میں اپنی کمپنی کو نہیں ممبر سے پروموٹ کرنا چاہتا. میں نے پراپر ایک ارادہ کیا کہ میں ملازم رکھتا ہوں، گائے وائے تو مجھے شوق ہے ہی، تو میں دیسی گھی کا بزنس کروں گا. میں نے اس کے لیے اتنا سروے کیا، جو فارغ ٹائم نکال کے نا، میری عادت ہے جب میں کوئی کام شروع کرنے لگتا ہوں تو اس پہ مشورے بہت لیتا ہوں، میں مشورے نہیں میں چھوڑتا. یوٹیوب پہ اس کی جتنی ویڈیوز ہیں وہ دیکھ لیتا ہوں، جو لوگ گھی کا پہلے سے کاروبار کر رہے ہیں ان سے ملاقاتیں کر لیں، ادھر چلے گئے، پتہ چلا جی ہائی وے پہ اس کا فارم ہاؤس ہے، وہ خود گھی نکالتا ہے، وہاں جا کے دیکھ لیا. ادھر یہ جو میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں ایسی چیزوں میں سستی سے کام نہیں لیتا. جتنے مشورے جو لوگ پریکٹیکلی یہ کام کر رہے ہیں سب کو نچوڑ دیتا ہوں، میں نے سب کو نچوڑ لیا. میں نے اس کے بعد میں نے ایک رائے قائم کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اور تحقیق کہتے کس کو ہیں. بتاؤ اس سے زیادہ تحقیق ہو سکتی ہے؟ یعنی مجھے پتا چل گیا کہ جی 1 من دودھ سے 4 کلو گھی نکل سکتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ 1 من دودھ سے کتنا گھی نکلے گا؟ 4 کلو. میں نے اندازہ لگا لیا جی اتنا پڑ رہا ہے، اگر ہم اتنی بھی قیمت رکھیں تو مارکیٹ میں چل جائے گا. بزنس دے دنا دن، کیا بھائی جی لاؤ بھائی گائے خریدو، دودھ گوالے سے رابطے کرو یا ڈائریکٹ دیسی دودھ خریدیں کہیں سے وغیرہ وغیرہ. سب کچھ ہو چکا. میں نے ساتھیوں سے کہا جب تک میں خود تجربہ نہیں کروں گا نا اس وقت تک میں رائے قائم نہیں کروں گا. سمجھ رہے؟ یہ میرے تجربوں سے آپ فائدہ اٹھاؤ. بزنس تو میں نے ویسے بھی اپنے نام سے نہیں کرنا تھا نا، کمپنی یا کمپنی کا کسی کو کیا پتا کون سی کمپنی ہماری ہے، تو اسی کمپنی پہ کرنا تھا. لیکن کرنا تو بزنس ہی تھا نا، کہ خالص. اچھا اس بزنس کی خاصیت میں نے کیا سوچی تھی یار، بالکل آرگینک دیسی گھی ہو. کیا مطلب؟ گائے کو انجیکشن نہ لگا ہوا ہو. سمجھ رہے ہو؟ یعنی شروع سے ہی گائے بھی دیسی ہو، A1 کوالٹی کی، A2 کوالٹی کا دودھ ہو. آپ کو پتا ہے باہر کی گائے ہیں ان کا دودھ کوالٹی اچھی نہیں ہوتی، وہ A1 کوالٹی ہوتی ہے. ہماری گائے جو ہے نا دیسی A2 کوالٹی. گائے کا گھی اچھا ہوتا ہے، گھی گائے کا ہونا چاہیے. دوسرا میں نے پلان کیا تھا کہ گائے بھی دیسی ہو. سمجھ رہے ہو؟ اس کی خوراک بھی دیسی ہو، دھوپ میں کچھ چلے پھرے. وہ گائے کے لیے ضروری ہے کہ دھوپ بھی ہو اس کو، تاکہ دودھ اچھا ہوتا ہے اس کا. اس کو کوئی ایسی خوراک نہ کھلایا جائے، انجیکشن نہ لگایا جائے. ان ساری SOPs کا خیال کر کے بھائی ہم پھر یہ دودھ جو ہے یہ اس کا گھی نکالیں گے تو یہ ہوگا خاندانی آرگینک 1 نمبر. یہ ہمارے گھی کی خاصیت ہوگی، دے دنا دن مارکیٹ میں بولو چلے گا. تو اس کے لیے تحقیقات کی، جتنے دودھ والے ان سے بھی مل لیے، گھی والوں سے بھی مل لیے، مشینیں بھی دیکھ لی، یہ کر لیا. او بھائی 1 ہفتہ ماشاءاللہ جو بھی فارغ وقت ملتا تھا یہی کر رہا تھا میں. بلکہ وقت کو فارغ کر کے، فارغ وقت کہاں ہوتا ہے آدمی، وقت فارغ کر کے کہ یار ایک دفعہ یہ نمٹاؤ. کرنا تو اس کے لیے بندے رکھیں گے نا، لیکن ہوگا یہ طریقہ ہوگا. آخر میں نے کہا بھائی اب ہم تجربہ کرتے ہیں خود نکالنے کا، نکلتا کتنا ہے. تو اس کے لیے ہم نے دیسی گھی نکالنے کے جتنے طریقے تھے نا وہ تمام طریقے استعمال کیے. مثال کے طور پر گھی نکالنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دودھ کو گرم کرو، آپ ملائی نکالو، ملائی نکالنے کے بعد اس میں تھوڑا سا کھٹا لگاؤ اور اس کا پھر مکھن نکالو اور پھر گھی نکالو. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ کچا دودھ کو پکاؤ، اس کو دہی بناؤ، دہی کا مکھن نکالو، مکھن سے گھی نکالو. تیسرا طریقہ یہ دودھ کو بوائل کیے بغیر ڈائریکٹ کچے دودھ کا دہی بناؤ، مکھن نکالو. یہ طریقے ہم نے، آپ حیران ہو گئے نا جتنے طریقے استعمال کیے. کمبخت 40 کلو میں 1 کلو سے زیادہ نہیں نکلا. پورا زور نکال لیا، اپنا بھی گھی نکال دیا ہم نے. سمجھ رہے ہو؟ اب پتہ چلا تحقیق کیا ہوتی ہے. حالانکہ یوٹیوب پہ بھی دیکھ چکے تھے، لوگوں سے مل بھی چکے تھے. بھائی گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے اور باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. اور یہ بھی بھینس کا ہے، گائے کا تو اور کم نکلے گا. یہ تو بھینس کے دودھ پہ تجربہ ہوا ہے. کسی نے کہا ہو سکتا ہے دودھ میں پانی ملا ہوا. کتنا پانی ملا ہوا ہوگا یار، 1 شٹانک بڑھا لو آپ اس میں. تو وہ کاسٹ پڑ رہی تھی ہمیں
220 لیٹر دودھ چل رہا ہے نا ابھی دسمبر 2025 میں 220 روپے لیٹر چل رہا ہے. 220 کو آپ 40 سے ضرب دو, 8,500 روپے کا 1 کلو ہمیں پڑ رہا ہے. ہم نے کہا آگے ڈبہ بھی ہے, آگے مزدوری بھی ہے, پیکنگ بھی ہے, بھاڑ میں جائے, اس کے علاوہ کوئی اور کام کرو. سمجھ رہے ہو؟ پھر مجھے اندازہ ہوا جو میں 4,500 روپے کا خرید کے خالص سمجھ کے کھاتا رہا ہوں, تبھی تو میرے بال گر رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ابے تو کہاں سے نکال لیا تو نے, پتہ نہیں کون سی مشین سے نکال رہے ہو یار تم. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, ہو سکتا ہے کوئی عجیب طریقے سے اپنا بھی گھی نکالتے ہیں اس میں وہ, لیکن چاروں. اور پھر یہ ایک دودھ سے میں نے گھی نکالا, ایک سے ہمارا گارڈ ہے اس نے گھی نکالا, بندے بھی الگ الگ, سیم نکل رہا ہے. 10 کلو پہ 1 پاؤ, 250 گرام یا 252 گرام, 1-2 گرام کا فرق آ رہا ہے بس. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی خالص چیز یہ جو مل رہی ہے نا 4,500-5 ہزار, میرا تو ایمان ہٹ گیا اس سے. میں نے کہا بھائی جان, لیکن مجھے ایک فائدہ ہوا اس تجربے کا کہ گھی میں اب اپنا خود ہی گائے کا نکال کے خود پیا کروں گا, بیچوں گا نہیں. بیچنے میں کون 8,500 روپے آپ کو قیمت دے گا؟ 1,500 تو پروفٹ لے گا نا اتنا گھی نکلنے کے بعد. آدمی 10,000 کا تو بیچے گا نا مزدوری بھی نکال کے. تو اتنی محنت کے بعد اگر آپ کو 50 روپے بچ رہے ہیں, کیا خیال ہے؟ تو مجھے حیرانگی اس پہ نہیں ہوئی, مجھے حیرانگی اس پہ یوٹیوب پہ بھی سرچ کیا, ادھر ادھر بھی سرچ کیا, کتنا کیا. تو میں آپ کو یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں جیسے گھی کا ہمارا تجربہ جب پریکٹیکل کیا تو کچھ اور نکلا ہے وہ. تو اسی طرح میرے بھائی یہ جو ریسرچ پیپر آ رہے ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ اور رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں, یہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا کی دنیا ہے. عملی طور پہ جب تک خود نہ جاؤ نا, دیکھو, خود جا کے ملو, تب پتا چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. تو پھر میں نے ادھر ادھر فون کیا, میں نے کہا بھائی یہ کیسے نکال رہے ہیں 40 کلو سے 4-4 5-5 کلو کیسے نکال رہے ہیں؟ بہرحال ہو سکتا ہے, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا بھائی, کچھ نیک لوگ بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں نکال رہے ہیں, وہ نکال لیتے ہوں گے, کوئی الگ سی مشینیں ہوں گی ان کے پاس. ہم نے تو بھائی مشینوں سے بھی تجربہ کر لیا, خود بھی سب کچھ کر کے جتنے طریقے تھے سارے استعمال کر لیے. تو بھینس کا جو نکل رہا ہے نا 40 کلو پہ 1 کلو, کیونکہ 10 کلو پہ 1 پاؤ نکل رہا ہے. میں نے پھر پتہ کیا کہ میں نے کہا یہ شاید غلط ہو گیا, وہ دودھ جو بچ گیا تھا دوبارہ میں نے ڈالا اس کو, نکال اس کے مکھن نکال. اس نے برف ڈالا, پورا زور لگا دیا, اس نے کہا بھائی نہیں ہے. مشین کہنے لگی مکھن نہیں ہے اس میں, کچھ اور کر لو, اس میں مکھن نہیں نکلے گا. مکھن سے بھی آگے ہی نکلتا ہے. تو یہ 2 چیزیں آپ کو میرا بتانا, یہ اپنا تجربہ یہ شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ مارکیٹ سے خالص چیزوں کا ملنا بہت مشکل, اور اگر پاکستان میں کسی نے خالص چیز بیچنی ہے تو اس کی قیمت بہت بڑھانی پڑے گی اس کو. سمجھ رہے ہو؟ بہت بڑھانی پڑے گی, اور پھر لوگ اس کو مانیں گے نہیں. میں پہلے شہد کا بھی بزنس کیا کرتا تھا. اچھا, شہد میرے پاس آتا تھا بالکل آرگینک اوریجنل فارم میں, کوئی پکایا نہیں اس کو, کچھ بھی نہیں, بہترین. میں خود استعمال کرتا تھا اس کو. کسی بندے نے مجھ سے بڑی کوانٹٹی میں کانٹریکٹ کیا ایکسپورٹ کرنے کے لیے. میں نے کہا سبحان اللہ. اب اوریجنل شہد جو ہے نا, جو 1 نمبر, بہت سارے شہد ایسے ہوتے ہیں رکھے جم جاتے ہیں, وہ تو ایسا نیچے لگتا ہے جیسے چینی ہے, وہ چینی نہیں ہوتی, وہ شہد جم رہا ہوتا ہے نیچے سے, گرمیوں میں بھی جم جاتے ہیں. وہ شہد بھی ایسا ہی تھا, وہ رکھے جم جاتا تھا. وہ پوری کوانٹٹی لا کے اس نے مجھے واپس کر دی کہ یہ تو 2 نمبر شہد ہے, یہ تو جم رہا ہے. میں نے کہا بھائی 1 نمبر ہے. کہہ رہے نہیں یہ کوئی بھی نہیں خریدے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے واپس کرو. پھر میں مارکیٹ میں پتا چلا اسی شہد میں کیمیکل ملایا جا رہا ہے, یا اسی شہد کو اتنا زیادہ پکایا جا رہا ہے ہیٹ پہ, وہ جب اتنا پکا لیا ابال لیا تو وہ نیچرل فارم میں تھوڑی رہا وہ شہد, پھر نہیں جمتا, وہ دے دنادن بک رہا ہے. میں نے کہا بھائی یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے. خالص چیزیں لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی, نہیں بیچو, دھوکہ دے کے ہی بیچنا پڑے گا آپ کو. اس میں یا تو کوئی پٹکری ملا دو یا کچھ ٹاٹری, یہ پتہ نہیں کیا کیا کیمیکل ملا کے بیچو, تو لوگ کہیں گے خالص. میں نے دیکھا پھر کچھ لوگ بیچ رہے تھے 2 نمبر شہد, اس میں ملاوٹ ہے, وہ ذائقہ, لوگ شہد کا ذائقہ دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں یار 1 نمبر. بھائی ذائقے سے کیا پتا چلے گا 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے؟ تو اس لیے میں نے کہا بھائی یہ بزنس بھی ہمارے بس کا نہیں ہے. اب میں اپنے لیے منگواتا ہوں اتنے بڑے بڑے جار, اپنے لیے. کسی کو گفٹ دینا ہوتا ہے گفٹ دے دیتا ہوں, خود وہی کھاتا ہوں, وہ 2 نمبر کھا رہا ہوں میں. سمجھ رہے ہو؟ تو 1 نمبر چیز صرف خود کھانے کی ہوتی ہے. بزنس 1 نمبر پہ کرنا مجھے اندازہ ہو گیا بہت مشکل کام ہے, نہیں ہو سکتا, بہت مشکل ہے. تو میں نہیں کہہ رہا جو مارکیٹ میں گھی مل رہے ہیں وہ 2 نمبر ہوں گے, ہو سکتا ہے 1 نمبر ہو, بھائی ہمیں کسی کا کیا پتا. لیکن ہمارا جو تجربہ ہے وہ تو یہی ہے کہ بھائی جان خود ہی گائے پالو,
اب تو مجھے یہ بھی شک ہو گیا جو کہتے ہیں نا گائے ایک ٹائم پہ 10 کلو دودھ دیتی ہے, پتہ نہیں دودھ ہی دے رہی ہے, کچھ اور تو نہیں دے رہی ہے یہ. جب تک میں نے تو, میرے پاس تو گائے ہیں, تو اپنی گائے ہو. ابھی میں نے مکھن نکالنے کی ایک مشین بھی خرید رہا ہوں میں, کہ بھائی اپنی گائے ہو, بندہ بھی اپنا ہو, مشین سے مکھن نکالو, خود ہی کھاؤ, بیچنے کا ہے ہی نہیں. تو آپ بھی اپنی بکری پال لو, اپنی گائے پال لو. اور یہ جو بازار سے خالص چیزوں کے نام پہ آپ لوگ خریدتے ہو, تو شاید خالص ہو رہی ہوں, باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے بھائی کیا مل رہا ہے بازار میں. ایک تجربہ تھا, میں نے کہا لوگوں کو بتاؤں گا میں ضرور, تاکہ ہمارے تجربوں سے فائدہ اٹھاؤ. میں بھی 2 نمبری کرنا چاہتا, کر لیتا نا, کیا خیال ہے. اب پتہ نہیں اس میں ڈالڈا گھی ملایا جا رہا ہے کیا میں. اچھا یہ جو دیسی گھی کا ڈبہ کھولتے ہی ایک دم خوشبوؤں کے بھبوکے آتے ہیں, ایسنس ڈال رہے ہوتے ہیں بھائی خوشبوؤں کے, اس میں بعض لوگ اوریجنل میں اتنی نہیں خوشبو ہوتی, جہاں ان کے ڈبے کھولو ایسی ناک معطر ہو جاتی ہے, کیا ڈال رہا ہے بھائی تو اس میں. تو اور آپ یہ سمجھ رہے ہو باہر ملکوں میں بالکل خالص چیزیں ملتی ہیں. میرا یہ خیال تھا جب تک میرا آذربائیجان کا سفر نہیں ہوا تھا, تو میرا بھی یہی خیال تھا کہ باہر ملکوں میں 2 نمبر ہی نہیں ہے. پھر ایک کنٹری میں میرا جانا ہوا, وہاں سے پتا چلا زیتون میں ملاوٹ کر کے باہر بھیجا جا رہا ہے. یورپ کے کنٹری کا نام نہیں بتاؤں گا, وہ پکڑے جائیں گے, فیکٹری نہ بند ہو جائے. بولے ہم نے تمہیں اس سے تھوڑی بتایا تھا, ہماری فیکٹری بند کروا دو. زیتون کا تیل ایکسپورٹ ہو رہا ہے, یورپ جا رہا ہے, اس میں ملاوٹ ہوتی ہے, اور وہاں سے یورپ میں دے دنادن بک رہا ہے. میں نے کہا بھائی وہ لوگ تو ملاوٹ والا مال نہیں ہے, تو کہتے ہیں اب ہر بار کون تحقیق کرے گا بھائی, سب جگہ سب کچھ چل رہا ہے میرے بھائی. میں نہیں کہہ رہا آپ نہ کھائیں, ملاوٹ ظاہر ہے پیٹرول کی تو نہیں کر رہے ہیں نا, کوئی سرسوں کا تیل ملا رہے ہوں گے کچھ بھی, تو کھا لیں آپ. زیتون کی بوتلیں جو ملتی ہیں کھا لیں آپ, دیسی گھی بھی مارکیٹ سے خرید کے کھا لیا کریں. پھر بھی بالکل یہ جو ہمیں جو کوکنگ آئل ہے اس سے بہرحال اچھا ہے. تو میں آپ کو کھانے پینے سے منع نہیں کر رہا, لیکن ونس اپون اے ٹائم ہم خالص چیزیں کھایا کرتے تھے. صحیح ہے, تو جو چیز لے سکتے ہیں وہ تو کر لو نا. گائے خرید لو, گائے لاس نہیں دیتی. 2 گائے رکھو, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, 2 گائے رکھو, اگر جگہ ہے کہیں 2 گائے رکھو, ایک ملازم رکھو, جو گائے کا دودھ پینا ہو پی لو, جو بچ جائے اس کو بیچ دو, اسی ریٹ پہ بیچ دو جو مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے. تو انشاءاللہ منتھلی خرچہ آپ کا نکل آئے گا. میں نے یہ خود کر کے دیکھا, یہ تو میں نے خود تجربہ کیا. میں نے گائے جب پچھلے سال 2 سال پہلے رکھی ہوئی تھی, تو وہ گائے اس ملازم کا خرچہ بھی نکال رہی تھی, ہمارے 4 گھروں کا دودھ کا خرچہ بھی نکل رہا تھا, اور ایکسٹرا جو بچ رہا تھا وہ فروخت ہو کے تو ہمیں وہ پروفٹ دے کے جا رہی تھی. پھر ایک ڈاکٹر صاحب نے غلط ٹیکا لگا کے اس کو بیمار کر دیا, وہ ڈاکٹر نہیں تھے, تو وہ مسئلہ ہو گیا. تو مجھے تجربہ ہوا بھائی اس کے لیے ڈاکٹر بھی جو سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہونا چاہیے, تجربے والے ڈاکٹر. آج کل پاکستان میں ہر آدمی بقرعید کے دنوں میں جو بیچارہ موچی ہے نا, وہ بھی جانوروں کا ڈاکٹر بنا ہوا ہوتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے, موچی بھی جانور. ہمارے یہاں فیشن چلتے ہیں, ہر آدمی بقرعید میں قصائی بنا ہوا ہوتا ہے, نہیں ہوتا. ادھر ایک صاحب نے بکرا لے کر آئے تو کسی سے ذبح کروا لیا, وہ موسمی قصائی تھا وہ, کیونکہ اتنا قصائیوں کا بزنس چلتا ہے, ہر آدمی قصائی. تو کہتے ہیں بکرے کا جو بیڑا غرق کیا اس نے, عجیب سی بوٹیاں بنا دی ہیں, چنگم بنا دی ہے, بکرے کو کیا بنا دیا ہے. تو میں نے کہا کسی پروفیشنل قصائی سے کام کرواتے, انہوں نے کہا پروفیشنل ملتا ہی نہیں ہے. تو بھائی دوسرے دن کر لیتے, تیسرے دن کر لیتے. بکرے کا بیڑا غرق کرنے سے تو بہتر تھا نا تھوڑا صبر کر لیتے. تو پاکستان میں تو بھائی ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے میرا مشورہ ہے, اگر آپ کے پاس جگہ ہے نا, 2 گائے سستی پڑتی ہیں ایک کی بجائے. یعنی سستی مطلب کھلائی میں وہ صحیح ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. ایک ملازم رکھو, گاؤں دیہاتوں کے لوگ ہوتے ہیں پال لیتے ہیں, دودھ نکالو, مشین آتی ہے مکھن نکالنے والی آج کل, یا اسٹیل کی واشنگ مشین لو, اسٹیل کی, وہ کپڑے دھونے کے لیے نہ ہو, وہ صرف اس کام کے لیے ہو. تو اس سے بھی گھماتے رہو گے, برف ڈال کے مکھن نکل آئے گا. وہ طریقہ ہے وہ آپ نیٹ پہ دیکھ لیں. تو مکھن کو گرم کرو گے, گھی بن جائے گا, ڈائریکٹ مکھن ہی کھا لو. یہی ہے خالص. اس کے علاوہ خالص والص کی باتیں میرے سامنے کی چماٹ ماروں گا رکھ کے, سمجھ رہے ہو, چماٹ ماروں گا, میرے سامنے نہیں بولنا, خالص ہے یہ, چماٹ ماروں گا رکھ کے. مجھے بہت غصہ آیا وہ جب میں نے نکالا نا, ہم نے کہا شاید ابھی صحیح نہیں نکلا ہوگا, دوبارہ ٹرائی مارو, یہ والا طریقہ دیکھو, یہ والا سب طریقوں سے جواب ایک ہی آیا. ہائے ہائے یہ دکھڑے ہیں. اچھا میرے بھائی, مفتی صاحب آپ سے 2 گزارش ہیں. ایک تو آپ ہمیں MIC پر سوال کا موقع, کیا کریں یار, یہ وہ گھی کھا کھا کے تو لگا ہے. آپ سے 2 گزارش ہیں. ایک تو آپ ہمیں MIC, اچھا مائک, میں نے کہا پتہ نہیں کوئی MIC کوئی نہیں, مائک پر سوال کرنے کا موقع دیے گا تاکہ ہمارا سوال کلیئر ہو جائے اور ہم مطمئن ہو جائیں. دوسرا, اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے تو آپ اس سوال کے جواب کی مثالوں کو پولیٹکس پر دیتے ہیں جس سے آپ کا بھی نقصان ہے, تو لحاظ سے جواب
کی مثال پولیٹکس پر مت دماغ ٹھیک ہے بھائی, سوال پوچھیں تو مائک دیں, کسی کو پوچھنا ہے تو. ہندو کے ساتھ کھانا کھانا کس طرح جائز ہے بھائی؟ آمین آہستہ کہنا چاہیے بلند آواز سے. افضل کون سا, اگر امام خود آہستہ پڑھے اور مقتدی بلند آواز سے کہے. آمین آہستہ کہنی چاہیے, اختلافی مسئلہ ہے. امام شافعی کے نزدیک اونچی آواز سے کہنی چاہیے, ان کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مد بہا صوتہ کے الفاظ ہیں, آمین کہتے وقت زور سے آمین کہا. تو احناف کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ وہ اذکار جو آہستہ کرنے کے تعلیم کے لیے کبھی کبھار بلند آواز سے کر دیا کرتے تھے. جیسے آپ نے ظہر میں اونچی آواز سے تلاوت بھی کی, حالانکہ جائز نہیں ہے ظہر میں اونچی آواز سے تلاوت, لیکن آپ نے اس لیے کی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں تلاوت کر رہا ہوں. تو بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احیاناً کا مطلب کبھی کبھار جہرن ظہر میں بھی قرات کی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرن آمین بھی کہا ہے. تو عام معمول اس سے ثابت نہیں ہوتا. اور امام ابو حنیفہ کی دلیل قرآن ہے. قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اپنے رب کو چپکے سے پکارو, اور آمین بھی دعا ہے. تو دعا میں اصل ہے خاموشی. اصولی اختلاف ہے نا, امام شافعی حدیث کو ترجیح دیتے ہیں, قرآن کی آیت میں تعویل کر لیتے ہیں. امام ابو حنیفہ کی کا جو اصول ہے وہ حدیث کو, قرآن کو اصل رکھنا اور حدیث میں تعویل کرنا. تو یہ اختلافی مسئلہ ہے, تو اس لیے ہماری رائے یہی ہے کہ آہستہ آواز سے کہی جائے. باقی اس میں پھڈا کرنا جائز نہیں ہے کہ اس پہ مناظرے شروع ہو جائیں. انگریز کی عدالت میں کہتے ہیں ایک پھڈا ہوا ہے اہل حدیث اور کسی حنفی کا, اتنا بڑھ گیا پھڈا کہ انگریز کی عدالت تک پہنچ گیا. پھڈا یہ تھا کہ زور سے آمین آہستہ آمین, حنفی دلائل دے رہے تھے آہستہ آمین, غیر مقلد نے دلائل دیے زور سے آمین, آمین بالسر اور آمین بالشر. تو انگریز جج نے جب سنا, اس نے بولا ایسا لگتا ہے تمہارے مذہب میں آمین بالسر بھی ہے, آمین بالجہر بھی ہے, لیکن آمین بالشر نہیں ہے جو تم لوگ لے کے چل رہے ہو. یعنی آمین بالجہر بھی ہے اونچی آواز سے, آمین بالسر بھی ہے آہستہ آواز سے. تمہاری جو آمین ہے یہ آمین بالشر ہے, پھڈے والی آمین ہے. دوسری بات یہ کہ ہم تو جب کسی سیاسی جماعت سے اپنے آپ کو لنک نہیں کرتے تو ہماری بات تو نیوٹرل ہوتی ہے. ابھی مولانا فضل الرحمان نے جو تقریر کی ہے 18 سال سے کم عمر بچی کے بارے میں, کتنی جاندار تقریر کی ہے, تو مجھے خیال ہوا تھا اس پہ اپریشیٹ کروں گا میں. اس لیے ہم کہتے ہیں مولویوں کا اسمبلی میں رہنا بہرحال بہت ضروری ہے. اسمبلی میں رہنا بہرحال بہت ضروری. وجہ اس کی ہے کہ کیونکہ یہ لبرل سیکولر لوگ تو بالکل بھی, یہ تو سارے انہی کے گن گا رہے ہوتے ہیں. تو ایک بہت اچھا بیان دیا انہوں نے کہ ہم یہ قانون نہیں مانتے, ہم نے یونائٹڈ نیشن کے جو قانون ہے اس کا حلف نہیں اٹھایا, ہم نے پاکستان کے آئین کا حلف اٹھایا ہے, اور آئین میں ایک ہے قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا. اچھا کام کیا, کوئی بھی کرتا, نواز شریف کرتا, شہباز شریف کرتا, عمران خان کرتا, مولانا فضل الرحمان کرتے, کوئی بھی کرے بھائی, بہت جو اچھا ہے اس کو اچھا ہی کہا جائے گا. کیا خیال ہے؟ ہاں سیاسی لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کے عشق میں پاگل ہو جاتے ہیں, لیڈر کے عشق میں, تو اس کے اچھے کو اچھا کہتے ہیں لیکن اس کے برے کو بھی اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں. اور اپوزیشن میں کوئی ہوگا تو اس کے اچھے کو برا کہیں گے اور برے کو تو برا ویسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو میری مجبوری ہے نہیں ہے, صحیح ہے نا. تو جن کی مجبوری ہے وہ بیچارے مجبور ہیں, ہماری مجبوری ہے نہیں. میری مجبوری صرف 4 ہیں, تو وہی میری مجبوری ہے. اس کے علاوہ 5ویں میں نے کوئی مجبوری پالی نہیں ہے. چلو بھائی کافی ہو گیا میرا خیال ہے. اور بھائی مائک دے دو, بس ایک سوال لے لیں. جی السلام. قسطوں پہ کاروبار کئی دفعہ بتا چکے ہیں, اگلی دفعہ دوبارہ پیش کر دوں. وعلیکم السلام. میں علی رضا لاڑکانہ سے ہوں, اور کچھ ایسے سوالات تھے اور آپ سے ملنے کی بھی خواہش تھی. ماشاءاللہ. اچھا, ایک سوال یہ تھا کہ غیر اللہ کے بارے میں کسی کو پکارنا, جیسے جنید جمشید کی نعت ہے کہ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم, کر دو میرے آقا اب نظر کرم. اور دوسرا ایک سوال اگر آپ اجازت دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں, وہ یہ تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نور و بشر کا اختلاف چلتا ہے, تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جس میں اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں, اللہم اجعلنی نورا لحمی. دیکھو پہلی بات یہ کہ وہ جنید جمشید کی نظم میں جو یہ الفاظ ہے نا کہ اے شاہ کرم, کیا ہے وہ, کر دے میرے آقا اب نظر کرم. دیکھو یہ الفاظ بہرحال بے احتیاطی پر مبنی ہے, لیکن شریعت میں حکم یہ ہے کہ کسی کو کافر یا مشرک قرار نہ دو, اس کے کلام کا حتی الامکان اس کی تعویل کرو. تو جنید جمشید نے بھی جو یہ کہا ہے کہ میرے آقا کرم کر دے, تو ہم اس سے مراد ہی لیتے ہیں آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں میدان حشر میں. وہ سفارش تو ثابت ہے, اور یہ کلام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں. یعنی اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. تو یہاں کرم سے مراد ہے آخرت میں کرم, آخرت میں آپ ہماری سفارش کریں. اور یہاں سے نبی کو پکارا جا رہا ہے, تو ایسا نہیں کہ نبی براہ راست سن رہے ہیں اور مدد کر رہے ہیں. شاعری میں تو ایسا ہوتا ہے نا, تخیل کی دنیا ہوتی ہے شاعری میں حقیقت مراد نہیں ہوتی, تخیلاتی دنیا ہوتی ہے.
تو اس کا یہ نیت ہرگز نہیں تھی جنید جمشید کی، تو تبلیغ میں وقت لگاتا تھا، اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، تو اس لیے کسی پر کو کافر نہیں قرار دیا جاتا، اس کے کلام کی تعویل کی جاتی ہے۔ دوسری بات جو آپ نے پوچھی، نبی نے فرمایا کہ اللہ مجھے نور کر دے، اللہم اجعلنی فی بشری نورا، میری کھال میں بھی نور اور میرے دائیں بھی نور، وہ دعا تو ہم سب کو سکھائی گئی ہے۔ اس نور سے مراد ہے ہدایت کا نور۔ قرآن میں آتا ہے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، تو نبی اپنی حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے انسان ہی تھے، ہاں ہدایت کا نور ہے، تو وہ دعا تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمیں بھی سکھائی گئی ہے، تو کیا مطلب ہم سب نور ہیں؟ تو ہدایت کی روشنی، گمراہی میں ہم ہدایت کا چراغ بنے، یہ مراد ہے اس سے۔ چلیں کافی ہو گیا۔